اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت پروگرام بہار شریعت۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک زبردست عالم دین، بہترین اسکالر شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا پیر سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ قبلہ شاہ صاحب مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی مجھے تو پرسنلی بہت مزہ آتا ہے حضرت کے ساتھ پروگرام کرنے کا، کیونکہ ایسی سی باتیں اور اتنا خوبصورت مواد آپ دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر کہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ عالم دین بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقلید۔ اب ذہن میں آتا ہے تقلید ہے کیا، تقلید ضروری ہے، اور جو تقلید نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو بہت ساری باتیں آج ہم نے علامہ صاحب سے جاننی ہے۔ تو قبلہ علامہ صاحب اجازت ہے آغاز کیا جائے؟ جی اللہ۔ حضرت سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ تقلید یہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجتہاد کے بارے میں بھی کچھ ابتدائی باتیں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب جی ابتداً گزارش یہ کروں گا کہ یہ خالصتاً ایک علمی عنوان ہے، واہ، بہت زیادہ علمی عنوان، عوامی سطح کا یہ عنوان نہیں ہے، اس لیے عوام کو سمجھ آئے، لیکن چونکہ اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ علمی عنوان بھی عوام کے ہاتھوں میں آ گیا، اس لیے بدنام بھی ہو گیا۔ جن کو تقلید کا معنی نہیں معلوم، اجتہاد کے بارے میں نہیں معلوم کہ اجتہاد ہے کیا شے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے بارے میں جو افواہیں پھیلانا چاہیں پھیلاتے رہیں۔ بہرحال عوام کی باتوں سے الگ ایک بہت زیادہ علمی عنوان ہے جس پر یہ ہم آج گفتگو کرنے لگے ہیں۔ تقلید کے بارے میں آپ یہ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ امام کے قول کو بغیر دلیل کا اس سے مطالبہ کیے لے لینا، اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام کا قول بغیر اس سے دلیل کا مطالبہ کیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ امام کے پاس دلیل ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے مطالبہ نہ کریں دلیل کا، لیکن ان کا موقف دلیل پر ہوتا ہے، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ ادلہ شرعیہ یعنی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی، قیاس صحیح سے اصول و قواعد معلومہ کے ساتھ اگر مسئلہ شرعیہ استنباط کیا جائے تو یہ جو طریقہ کار ہے، جو کوشش ہم کر رہے ہیں، یہ کوشش اجتہاد کہلائے۔ صحیح۔ یہ جتنی میں نے لفظوں میں اس کو شارٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقلید اور اجتہاد اتنی چیزیں ہی ہیں۔ جب ہم ان کی گہرائی میں ڈیپتھ میں اتریں گے تو ظاہراً بہت ساری تفصیل، ظاہر کتاب اللہ میں، سنت رسول میں، اجماع امت میں، قیاس میں جس وقت ہم باقاعدہ اتریں گے تو آگے ان کے اصول میں نے کہا، اصولوں کے ساتھ جس وقت مسئلہ شرعیہ کا استنباط ہوگا وہ اجتہاد کہلائے گا۔ وہ آگے تفصیل ہے، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے۔ آگے انشاءاللہ العزیز جو سوالات آئیں گے ان میں مسائل حل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ویسے آپ نے تعریف بتا دی ہے تو اب تو مزید اشتیاق ہو گیا ہے اس کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، جاننے کا۔ حضرت یہ بتائیں کہ تقلید کا جواز کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہ تقلید تھی؟ بعض لوگوں نے یہی بات کہی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں تو یہ تھا ہی نہیں، تو جو چیز اصحاب کے دور میں نہیں ہے، یہ بعد میں دریافت ہوئی تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ میں بنیادی طور پہ اس کا جو جواب دیا گیا میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ سیدھے لفظوں میں جو جواب عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کے دور میں بھی تقلید پائی گئی ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ قول امام کو دلیل کا مطالبہ کیے بغیر لے لینا۔ اب میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی یہ جو میں نے جملہ آپ نے کہا، یہ زبان میری ہے، لفظ میرے نہیں ہے، یہ حضرت امام ابن صلاح صاحب مقدمہ شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں 7ویں صدی ہجری کے، یہ ان کے جملے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 3 اصحاب ایسے تھے جن کے باقاعدہ مقلد موجود تھے، جو صرف اپنے امام کے قول پر فتویٰ دیتے تھے، اپنے امام کے علاوہ کسی کے قول پر فتویٰ دیتے ہی نہیں تھے وہ۔ اللہ ان میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ 3 اصحاب وہ ہیں، یہ تینوں صحابی ہیں، اور تینوں کے اپنے اپنے مقلدین موجود ہیں جو سوائے اپنے امام کے، یعنی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول پر فتویٰ دیتا ہے وہ ان کے قول پر فتویٰ دے گا، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پر فتویٰ دیتا ہے وہ انہی کے قول پر فتویٰ دے گا، اور جو حضرت زید ابن ثابت کا مقلد ہے وہ زید ابن ثابت کے قول پر فتویٰ دے گا۔ اب یہ آگے، یہ تو تھی امام ابن صلاح کی بات۔ دلیل جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج میں، واقعہ بڑا خوبصورت ہے آپ صاحب،
اہل مدینہ آئے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں، یہاں کو مسئلہ پیش آیا انہیں. اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مفتی تھے اور مکہ مکرمہ میں فتویٰ دیتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، بالکل ٹھیک. کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ تینوں بزرگوں کے جن کے نام ابھی میں نے لیے. اہل مدینہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جب آئے کو مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے مسئلہ میں رہنمائی کے لیے رجوع کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف. صحیح. آپ نے جب جواب دیا، جملہ بڑا خوبصورت ہے جو انہوں نے کہا. وہ فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، ہم نے تمہاری بات کو نہیں ماننا، اچھا، اور زید ابن ثابت کی بات کو چھوڑنا نہیں. اس جملے پر غور کریں. اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس، ہم نے تمہارے جواب کو قبول نہیں کرنا اور زید ابن ثابت کے جواب کو چھوڑنا نہیں. مطلب یہ کہ اسی مسئلے کا ایک جواب ہمیں زید ابن ثابت دے چکے ہیں یا دیں گے. جب تک زید ابن ثابت تمہاری بات کی جو ہے وہ تاکید نہیں کرتے اور تصدیق نہیں کرتے، اس وقت تک ہم صرف آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. اب مانا یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور ہے. اہل مدینہ جس وقت مکہ آئے ہیں تو عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، لیکن چونکہ ان کے مفتی زید ابن ثابت ہیں تو وہ فرماتے ہیں ہم نے فتویٰ صرف زید ابن ثابت کا ماننا ہے، ابن عباس کا نہیں ماننا. صحیح. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں شروع ہو گیا تھا. تو ظاہر ضرورت چونکہ اس وقت پڑی ہے نا، اور اب ہر آدمی تو خود قرآن عزیز پڑھ کے مسئلہ مستنبط کر ہی نہیں سکتا. اور ایسے ہی احادیث مبارکہ، اس میں محاورہ ہے، اس میں صرف ہے، نحو ہے، اس میں وراثت ہے، احکام ہیں، قصص ہیں، کتنے قسم کے علوم ایسے ہیں جن علوم کے ابھی آپ کو نام ہی نہیں آتے. ان علوم میں سے آپ کیسے مسئلہ نکالیں گے؟ تو عام آدمی کا کام ہی نہیں تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے صلاحیت عطا فرمائی، وہ مسئلہ مستنبط بھی کرتے تھے اور باقاعدہ ان کے قول پر فتویٰ بھی دیا جاتا تھا. تو یہ تقلید کا سلسلہ بعد میں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شاید امام اعظم کے دور میں شروع ہوا، ایسا نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں شروع ہو چکا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ائمہ اربعہ کی بات کی جائے، چاروں ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کہ چاروں سنی تھے. اگر یہ چاروں سنی تھے تو پھر آپسی اختلاف کیوں تھا؟ اور اگر اختلاف تھا اور یقیناً تھا تو کس نوعیت کا تھا؟ ارشاد فرما دیں. میں افسر جی، آپ نے جو سوال کیا نا، یہ شاید ایسے لگتا ہے جیسے عوام میں سے کسی کے منہ سے آپ نے لے کر نہ سوال کیا. بالکل حضرت، میں تو ایک عوامی نمائندہ ہوں، تو پہنچانی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ویسے صاحب علم شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے صف میں تو آ گئے ہیں نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے. لیکن میرا جو نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو اس عنوان سے جاہل. صحیح. یہ ان کی بات ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں کے چاروں سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور سمجھنے کے لائق بات یہ ہے کہ سنی ہونے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور مسائل شرعیہ کا تعلق جو ہے فروعیہ کا، وہ فروع کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا آپس میں جو اختلاف ہوا وہ تھا فروعی مسائل میں. بالکل ٹھیک. نماز کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، حج کیسے کرنا ہے اور روزہ کیسے رکھنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں. یعنی وہ جو اختلاف آیا ہے وہ فروعی مسائل میں آیا ہے. جو کہ سنی ہونا، اس کی بنیاد ہوتی ہے عقیدے پر. بہت اچھا. چاروں ائمہ کرام کا عقیدے میں ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اللہ اکبر. اگر کہیں اختلاف ملے گا تو وہ لفظی ہوگا. علماء کی زبان میں اس کو نزاع لفظی کہتے ہیں. یعنی اگر الفاظ آگے پیچھے کیے جائیں، تھوڑا سا اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی جائے، تو ہر امام کا قول عقیدے میں آپ کو ٹھیک ملے گا، برابر ایک جیسا ملے گا. عقیدے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. اور جو مسائل شرعیہ میں اختلاف آیا، وہ بھی ان چاروں ائمہ کرام کا کوئی اپنا مصنوعی نہیں ہے، یہ دلائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہے. بہت اچھا. کہ مسئلہ تو لیا جاتا ہے دلیل سے، تو جب دلیل میں اختلاف آئے گا تو ظاہر ہے آگے اس کے نتیجے میں بھی اختلاف آئے گا. تو یہ ائمہ کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف ذاتی نوعیت کا نہیں ہے یا عقیدہ کی نوعیت کا نہیں، یہ فروعی نوعیت کا ہے، اور وہ دلیل میں اختلاف کی وجہ سے ہے. اور چاروں حق پر ہیں. چاروں حق پر ہیں. تو اس میں ایک میرے ذہن میں یہ ضمناً سوال آیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور پھر کسی مسئلے میں آپ نے کہا امام شافعی کا لے لو، کسی میں آپ نے کہا اچھا اس میں زیادہ مجھے سہولت امام احمد بن حنبل کے جواب میں ہے تو اس میں ان کا لے لو. کیا یہ آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں، چونکہ یہ باقاعدہ طے شدہ ایک معاملہ ہے، اور اس پر اہل اسلام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ادلہ شرعیہ پڑھ لینے کے بعد جب بندہ اپنے آپ کو منتخب کر لے کہ میں نے اس امام کی پیروی کرنی ہے، تو اب یہ تمام زندگی اسی امام کے قول کی پیروی کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے امام کے قول کی طرف نہیں جائے گا. یہ میں آپ کو بلکہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، تاکہ بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ خود میں حنفی ہوں اس لیے احناف کی عبارت پڑھتا ہے، تو میں احناف کا نہیں بلکہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی مذہب کے ہیں ان کا یہ قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کرے کہ جہاں من چاہا
کبھی اس امام سے لیا، کبھی اس امام سے، کبھی کسی سے، تو ایسی صورت میں یہ امام کی پیروی نہیں کہلائے گی بلکہ ہوائے نفس کہلائے گی. یعنی جہاں سے اس کو اپنی خواہش پوری ہوتی مل رہی ہے وہ وہاں سے اپنا فائدہ لیے جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب اصول یہ ہے کہ جس امام کے مقلد آپ ہیں آپ اسی امام کا قول لیں گے. اور ایک چیز میں یہاں کلیئر کرتا چل جاؤں، جب یہ لفظ آتا ہے کہ امام کا قول لیں گے تو فوراً عوام کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھائی سرکار کا قول لینے کی بجائے آپ امام کے قول کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کہیں کہ جو امام کا قول ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف نہیں ہے. امام کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کرتا ہی نہیں. واہ واہ. اس لیے جب کہا جائے گا کہ امام کا قول لیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ امام کا قول قرآن و حدیث کا ہی نتیجہ ہے، اس میں امام کا اپنا کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں ہوتا. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، اب یہ اسی سوال کا جو آپ نے فرمایا نا کہ دوسرے امام کا، کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس امام کی بجائے اس امام کا قول بہتر ہے، یہاں لینے میں عافیت ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ بھی آپ کا اور میرا منصب نہیں ہوتا، یعنی عوام کا منصب نہیں ہوتا، وہ اہل ترجیح کا منصب ہوتا ہے. یہ علماء کی ایک کیٹیگری ہے جن کا نام ہی اہل ترجیح ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کرام کے جو اقوال آگے آئے ہیں ان میں سے جانچ پڑتال کرنا ہے کہ کس قول کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، پھر اس کو لے کر آگے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے اور اس دور میں اس کا جواب ہر شخص چاہتا ہے، کیونکہ جو اعتراض کرتا ہے نا تقلید پر وہ سب سے پہلے یہ والی بات رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا مطالعہ کتب یا مسائل پڑھ کر کوئی شخص مسئلہ بیان کرنے کا اہل نہیں ہو جاتا؟ بندہ خود ہی پڑھ لے اور خود ہی مسئلے بیان کرے تو ہر بندہ مجتہد بننے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کی کوئی جواز کی صورت ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر ایک کراس سوال دیکھیں آپ سب ایک گزارش ہے، ہمیشہ دفاعی پوزیشن پر کبھی نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساری زندگی ہم دفاع کرتے رہیں، دفاع دفاع دفاع، تو کبھی کبھی اقدامی پوزیشن پر بھی بندے کو آنا چاہیے. تو جیسے یہ سوال کیا، اس پر کراس سوال اگر میں کر دوں، یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے، صرف پڑھنے کے بعد جو ایک ٹائم پیریڈ تھا نصاب کا کورس کا وہ اس کا نکل گیا، 5 سال کا دورانیہ تھا، 6 سال کا، جتنا بھی وہ نکل گیا. اب کسی ماہر کے زیر اثر زیر سایہ اس کی تربیت کے بغیر وہ بندہ کیا کسی مقام پر ڈاکٹر بن کے بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. جب تک وہ پریکٹس نہیں کرتا، مشاقی نہیں کرتا، جب تک اس کو باقاعدہ کسی ماہر کے تحت کچھ تربیت نہیں دلوائی جاتی، اس وقت تک تو ڈاکٹر آپ اس سے میڈیسن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوائی لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تو مطلب یہی ہوا. بلکہ اس کی دوسری صورت بھی دیکھ لیں حضرت کہ پوری پریکٹس کی ہے کسی ماہر کے ساتھ مگر پڑھا نہیں ہے، جی، تو اس صورت میں بھی نہیں بالکل مانا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف مطالعہ کر لینا، کتابیں دیکھ لینا وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ احوال دیکھے جاتے ہیں. کسی ماہر کی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ تجربہ لیا جاتا ہے. تجربہ لینے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ آپ کسی منصب پر بیٹھ کر آپ مسئلہ شرعیہ بتا سکیں. تو مطلب یہ ہوا کہ صرف، بلکہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شافی مذہب کے عالم ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مطالعہ کتب جزیات پر اس کی نظر ہے، یہ مسئلہ کہاں ہے وہ مسئلہ کہاں ہے، یہ سب کچھ اس کو پتہ چل گیا، تو کیا وہ مسئلہ بتانے کا اہل ہوا؟ فرماتے ہیں نا، جب تک کسی ماہر عالم کے ساتھ رہ کر مشق نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی کوئی اگر اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا لوگوں کو اس روش پہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر جاہل غلطی پر ہے. غلطی پر ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ پھر صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تقلید کیوں؟ اب صاحب جی یہ اصلاً ایک ایریا ہے پورا جس میں حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لینا عمومی طور پہ پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اور افغانستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، یہ ایک پوری، یہ ترکی تک جاتے ہوئے یہ جو ایک پوری پٹی ہے اہل اسلام کی، یہ سارے کے سارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو لیتے ہیں. تو یہاں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے بس صرف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف امام اعظم ہی امام ہیں، باقی امام نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کی بھی باقاعدہ ملک ہیں پورے پورے. ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے وہ باقاعدہ ممالک کی صورت میں ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم پھر بھی یہی بات کہتے ہیں کہ باقی ائمہ ثلاثہ، تینوں ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے جس امام کے مذہب کو فقیہت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کا سبب، پہلا سبب یہ ہے کہ دیکھیں امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف ہے کہ یہ تابعی ہے. سبحان اللہ. باقی ائمہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ تابعی نہیں ہے. نمبر 1.
نمبر 2، جو احتیاط کا طریقہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے مسئلہ مستنبت کرنے کا، وہ ہمیں باقی ائمہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ہاں نہیں ملتا. امام صاحب کا اپنا طریقہ ہے احتیاط کا. اچھا، ایسے ہی تیسری بات یہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، وہ یہ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا. احادیث ملتی ہیں سبحان اللہ. جیسا کہ حافظ جلال الدین سیوطی نے، امام ابن حجر مکی نے وہ احادیث مبارکہ ذکر بھی کی ہیں اور ان کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کی طرف اشارہ بھی قرار دیا. اور ایک وجہ اس میں سے بڑی ضروری وہ یہ ہے کہ یہ جو باقی 3 ائمہ کرام جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ان کی تقلید کیوں نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ خود یہ بھی تینوں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام مالک امام صاحب کی تعریف کرتے ہیں، امام شافعی کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جن 3 ائمہ کرام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ خود بھی امام اعظم کے خود تعریف کرنے والے ہیں، ان کی شان کا اعتراف کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کچھ اسباب ہیں ایسے جن کی وجہ سے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان ہے. اچھا قبلہ شاہ صاحب، یہ بھی سوال اہم ہے کہ جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے، زمانہ تبدیل ہوتا ہے، تو مسائل بھی، نئے مسائل بھی آتے ہیں، تو کیا فی زمانہ اجتہاد ہو سکتا ہے؟ اور یعنی نئے آنے والے مسائل پر اجتہاد کون کرے گا، کون کر سکتا ہے؟ افسر جی، گزارش ہے اس بارے میں نے ایک صاحب کو سنا بھی اس مسئلے میں، وہ یہ لفظ ان کے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر رکھا ہے، مولوی اجتہاد نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسائل کا حل نہیں ہے، تو دروازہ توڑ کر اجتہاد کا جو ہے وہ ہمیں اندر داخل ہو جانا چاہیے. اور دوسری طرف میں ایسے لوگوں سے بھی باقاعدہ میرا دیکھنا سننے میں دیکھا میں نے کہ انہوں نے بھی اس کو خاص موضوع بنایا کہ اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے. اس پر 2 سوال میرے ہیں، میں خود پوچھنا چاہتا ہوں، انہی 2 سوالوں میں جواب بھی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو اجتہاد پہلے ہو چکا کیا وہ پورا پڑھ لیا گیا؟ یعنی دیکھیں، امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسائل شرعیہ میں ایک قول کے مطابق 12 لاکھ مسائل شرعیہ کا استنباط کیا. اللہ، اس پر کتابیں بھی موجود ہیں. دیکھیں، ہمارے طلباء کرام جو مدارس میں پڑھتے ہیں یہ 8 سال پڑھتے ہیں. 8 سال پڑھنے کے بعد اندر یہ اس دورانیے میں، اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کہ ہر کتاب، فقہی کتاب کا ایک مخصوص حصہ پڑھنا ہوتا. 8 سال کے دورانیے کے بعد باقاعدہ یہ پوری کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ان کا اختیار ہے. صحیح. یہ ہے ان علماء کے بارے میں جو باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس لائن کے لوگ ہیں، وہ بھی اتنا حصہ پڑھتے ہیں. تو وہ بندہ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں اس لائن کے ساتھ، جس نے آ کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ چیز کیا ہے، صحیح، وہ بندہ اجتہاد کا اگر دعویٰ کرے، وہ کہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، تو کیسے ہوگا؟ پہلے تو گزارش کی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چلیں دائرہ اور وسیع کر لیتے ہیں. آپ کہیں کہ ہم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا فقہی انسائکلوپیڈیا پڑھ لیا ہے، ہمارے مسئلے کا حل تو ہمیں نہیں ملا، مگر چلے ہم نرمی کر لیتے. آپ نے امام شافعی کو دیکھا، آپ کو وہاں سے بھی نہیں ملا، امام مالک سے بھی نہیں ملا، امام احمد ابن حنبل سے بھی نہیں ملا. چلیں ایک نہیں، 4 ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل نہیں ملا. حالانکہ یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے مسائل شرعیہ کا حل پیش نہ کیا ہو. جتنا نیا مسئلہ ہو. جی، آپ وہ مثال دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرمین شریفین میں جس وقت گئے تو کرنسی نوٹ کا مسئلہ اس وقت پیش آیا تھا. تو مفتی مکہ جو احناف کے مفتی تھے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائی، یہ بات کہی کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی صریح جزیہ نہیں ملا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا اس پر رسالہ پیش کیا. اللہ، اس کا مطلب یہ کہ بسا اوقات پڑھنے والے سے یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جس مقام پر اس کا جواب موجود ہے. تو جب جواب پہلے سے موجود ہے تو نئے اجتہاد کی ضرورت کیا، نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ اجتہاد کرے گا کون؟ اس زمانے میں اجتہاد کرے گا کون؟ سوال یہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ اجتہاد کا نعرہ لگانے والے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اجتہاد کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے فقط ان علوم کے نام بتا دیں. اللہ، وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ مہارت تامہ ان علوم پر حاصل ہونے کی بات تو بڑی بات کی ہے، وہ بات کا ایک مسئلہ ہے. تو صرف یہ بتائیے کہ وہ علوم ہیں کتنے اور کون کون سے جن کی وجہ سے آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، پھر اجماع پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قیاس تک آپ آئیں گے، پھر آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ شریعہ کا استنباط قرآن سے مل رہا ہے، حدیث سے مل رہا ہے، یا اجماع سے مل رہا ہے، قیاس سے مل رہا ہے. وہ تو بات کی بات ہے، تو خالی ان کے نام ہی بتائیے. اللہ، یعنی یہ جو دور ہمارا چل رہا ہے یہ مقلدین محض کا ہے. ہاں، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عطا فرمائے گا اب 2 شخصیات کو. ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت امام مہدی ہیں. اور ظاہر ہے اور عوام میں سے اس وقت نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نہ کوئی امام مہدی ہے. تو یہ اجتہاد کا حق ان کو ہے، وہ کریں گے. اس سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں، ہاں ایک بات یہ
کہ مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ایسا جس کے بارے میں آپ کو ائمہ کرام میں سے کسی سے حل نہیں ملتا، یعنی چاروں ائمہ کرام میں سے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا بعد کے علماء کو چاہیے وہ اس پر گہری نظر کریں، دیکھیں اس مسئلے کو تلاش کریں، اس کا حل جو مناسب انہیں ملے وہ پیش کریں، کوشش یہ کریں کہ اگر ان سے پہلے کسی عالم نے اس مسئلے کو بیان کیا ہوا ہے وہ اس کو بیان کر دیں اسی سے لے کر، اور اگر کسی عالم تک ان کی رسائی نہ ہو سکی تو پھر بھی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا ضرور، اس لیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ احکام سے متعلق باتیں ہیں، اگر کوئی بندہ ان مسائل پر جرت کرے گا تو یا جاہل ہوگا یا کم نصیب ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ اتنی احتیاط کی چیزیں ہیں، پھر ان مراحل سے گزر کر آگے جایا جائے گا۔ لیکن آپ نے بہت خوبصورت، میں کہتا ہوں کہ الزامی سوال جو ایک سامنے قائم کیا، اس سے کہتے نا ذہن کھل گیا ہوگا کافی، کہ واقعی اتنا کچھ جو کام ہو چکا ہے کیا وہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو پھر آپ اجتہاد کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اس بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ واقعتاً جو پڑھ لیتا ہے نا پھر وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ ائمہ کرام نے زبردست کام کر کے دے دیا ہے، ہم بس عمل کرنے والے بنے۔ قبلہ شاہ صاحب، آخر میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ لوگوں کے حوالے سے کہ بھائی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس الزام میں بالکل صداقت نہیں ہے، اور اس الزام کو تسلیم ہی وہ بندہ کرے گا جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسائل سے ناواقف ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی بندہ نرا اس الزام کو تسلیم بھی کر لے تو یہ تسلیم اس کی جہالت کا ثبوت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول و قواعد میں سے یہ بات شامل ہے، آپ فرماتے ہیں امام صاحب پر یہ الزام دینا کہ حدیثیں صحیح چھوڑتے ہیں اور قیاس پر عمل کرتے ہیں، یہ الزام دینا امام کے مذہب کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی مقام پر قیاس اور حدیث ضعیف صحیح نہیں، حدیث ضعیف مقابل ہو جائیں تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ امام کا اصول ہے، اتنا واضح طور پر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس الزام کو نرا قبول کر لے تو قبول کر لینا ہی یہ اس کی جہالت کا ثبوت ہوگا، اس لیے کہ اس کو امام کے دلائل ہی نہیں معلوم۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں یہ اعتراض ہوا، ہر زمانے میں ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے مؤلف امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، تو حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے ایک رسالہ پورا لکھا الرد علی ابی حنیفہ کے نام سے، اور اس میں انہوں نے یعنی اندیا یہ دیا کہ حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مسائل ایسے ہیں جو احادیث مبارکہ کے خلاف، یہ امام کا موقف اور یہ حدیث مبارکہ آئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام کا موقف حدیث کے خلاف۔ تو ہر دور میں اس کا جواب لکھا گیا، اس بڑے لوگوں نے لکھا، یعنی امام کے مسائل لکھ کر پھر ان کے دلائل بھی حدیث مبارکہ سے ذکر کی۔ واہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابن ابی شیبہ تک شاید امام صاحب کی دلیل پہنچی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراض کر دیا۔ لیکن ایک بات مزے کی میں آپ کو بتاؤں، حضرت فقیہ اعظم مولانا ابو النور محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں سے ہیں۔ الرد علی ابی حنیفہ جو امام ابن ابی شیبہ نے لکھا، اس کا جواب انہوں نے لکھا۔ اچھا، صدر الافاضل کے بعد وہ جواب میں نے پورا خود پڑھا، چھپا ہوا ہے، مل جاتا ہے عام مارکیٹ میں۔ جب میں نے اس کو پڑھا مجھے وہ جواب تو ایک طرف رہا، لیکن میں صدر الافاضل کا تبصرہ آپ کے سامنے اس پر پیش کروں۔ حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اگر امام ابن ابی شیبہ حیات ہوتے یا محدث کوٹلوی ان کے زمانے میں ہوتے اور یہ جواب لکھتے تو دو میں سے ایک کام ضرور ہوتا۔ امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف سے یا رجوع کر لیتے، یا پھر یہ ہے کہ جس وقت محدث کوٹلوی کے دلائل پڑھے ہیں کہ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ اور یہ اس کی دلیل حدیث سے، یہ پڑھ لیتے تو الرد علی ابی حنیفہ کی جگہ اپنی مصنف میں اس کو وہاں شامل کر دیتے۔ بہت خوب، واہ واہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلائل سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ بات کہی جائے گی، وگرنہ ایک مثال چلے میں امام صاحب کی اس اصول کی دے دیتا ہوں۔ مسئلہ آیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں قہقہہ لگا کے ہنسے، یعنی اتنی زور سے کہ ساتھ والے کو اس کی آواز جائے، تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جی، اس پر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ہدایہ میں موجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، آپ فرماتے ہیں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب اس مسئلے میں باقاعدہ طور پر صاحب ہدایہ کی یہ عبارت وہاں پر موجود ہے، آپ دیکھیں کہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ جو موقف اختیار کیا، نماز، امام صاحب فرماتے ہیں نماز بھی گئی وضو بھی گیا، ایسا ہی ہے، نماز بھی گئی وضو بھی گیا۔ اب اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قیاس دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خارج صلاۃ، نماز کے باہر اگر کوئی بندہ
قاقا لگا کے ہنسے تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جی نہیں. کہ جب خارج صلاۃ نہیں ٹوٹے گا تو داخل صلاۃ کیسے ٹوٹے گا؟ جب نماز سے باہر اگر کوئی بندہ زور سے ہنسا اس وقت اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو نماز کے اندر ہنسا ہے تو پھر کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ قیاس تھا امام شافعی کا. لیکن صاحب ہدایت جواب دیتے ہیں کہ یہ قیاس ہے. دوسری طرف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھا رہے تھے. ایک اعرابی جن کی آنکھ میں کچھ کمزوری تھی وہ آئے تو کہیں ٹھوکر لگی, گر گئے. تو بعض اصحاب جو اس وقت نماز میں تھے بے اختیار ان کا قہقہا نکل گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے اونچی آواز سے جو ہنسا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جائے وضو بھی تازہ کرے اور نماز بھی اپنی دہرائے. اللہ اکبر. صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا قیاس اپنی جگہ رہا لیکن چونکہ حدیث ضعیف کے مقابلے میں ہے. کیا کہنے, یہ حدیث ضعیف ہے. واہ. حدیث ضعیف کے مقابلے میں امام فرماتے ہیں حدیث ضعیف کو لیا جائے گا, امام شافعی فرماتے ہیں قیاس کو لیا جائے گا. اب مجھے بتائیے یہ قیاس کا الزام احناف پر ہونا چاہیے یا امام شافعی پر ہونا چاہیے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا اصول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کے مقابلے میں اگر اہل مدینہ کا عمل آ جائے تو اہل مدینہ کے عمل کو لیا جائے گا, حدیث صحیح کو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ امام مالک کا مذہب ہے. امام مالک کا ہے. لیکن جاہل آدمی وہ کہے گا کہ یہ کیسا مسلک ہے, یہ کیسا اصول ہے کہ اہل مدینہ کے عمل کو لے رہے ہیں اور حدیث صحیح کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن جو عالم ہوگا اس کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ امام مالک کتنی گہرائی میں بات فرما رہے ہیں. واہ. وہ کیا ہے دیکھیں کہ امام مالک کا دور ہے 97 ہجری کا, آپ کی ولادت ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بالکل قریب ہے. تو امام مالک خود بھی تو مدینے میں رہ رہے ہیں نا, آپ کا وصال بھی مدینے میں ہوا. اب اس بات کو امام مالک فرماتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو حدیث آپ کے سامنے آئی ہے اگرچہ صحیح ہے لیکن اہل مدینہ جو حضور کے شہری ہیں اگر وہ اس حدیث صحیح کے مقابلے میں کسی اور شے پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کے پاس کوئی دوسرا عمل سرکار کا ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کر اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کہ حدیث صحیح کو چھوڑ دیا جائے گا, اہل مدینہ کے عمل کو لیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو اصول بیان کرتے ہیں ان اصول قواعد پر ایسے ہی جاہلانہ اعتراض نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ کو سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان. لہٰذا یہ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے, بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح تمہارے سامنے آئے, حدیث صحیح اور غیر منسوخ ہو, تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فہو مذہبی, وہی میرا مذہب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو دلائل جتنے قائم فرمائے ہیں وہ قرآن, حدیث, اجماع. قیاس اس وقت جس وقت ادلہ ثلاثہ سے دلائل نہ رہے, یعنی قرآن سے اگر دلیل نہ ملی, حدیث سے نہ ملی اور پھر اس کے بعد اجماع سے نہ ملی, پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اب اس کا حل رہ ہی قیاس مجتہد گیا. اللہ. لہٰذا یہ الزام دینا کہ امام حدیث صحیح کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جاہل آدمی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیرہ قبلہ شاہ صاحب, آپ نے بہت زبردست ہماری رہنمائی فرمائی. اور یہ تقلید اور اجتہاد میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ بھی یہ موضوع اس انداز سے سنا ہوگا بہت سارے کانسیپٹس اس کے کلیئر ہو چکے ہوں گے اور وہ اس بات کو جان چکا ہوگا کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور اجتہاد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, دین کی باتوں کو ظاہر بات ہے کہ ویسے تو ہمیں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں ضرورت حسب ضرورت ہم اس بات کو سامنے والے کو سمجھا سکیں. اگر ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اہلیت بھی پیدا کریں, لیکن اس وقت تک کم سے کم یہ علماء کرام جو ایک مستند اور مضبوط بات اس موضوع سے متعلق فرماتے ہیں اس بات کو ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھیں یہ صحیح بات ہے, تاکہ یہ ہے کہ رہنمائی لوگوں کو ملے اور ان کی اصلاح ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علوم دینیہ سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.